السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. As you know, Islamic monotheism. مونوتھزم مینس کہ ہم جب ایک گاڈ کو مانتے ہیں تو اسلامک مونوتھزم اٹ از دا بیسک اینڈ گریٹسٹ ٹروتھ آف دا یونیورس. اور جب ہم اس چیز کو اپنے زبان سے بولتے ہیں، اس کو پریکٹس کرتے ہیں اور اپنی زندگی اس کے لیے گنواتے ہیں ٹو دا کاز آف اپ ہولڈنگ، تاکہ یہ بڑھے، تو یہ اٹ از دا گریٹسٹ اسپریچول ایکسپیرئنس. اور اس ایکسپیرئنس کو ہم جئیں گے پوری ہسٹری میں. جب ہم پڑھیں گے تو ہم اس ایکسپیرئنس کو جئیں گے کہ کیسے کسی نے اسلام قبول کیا، اس کو مانا، اس کے لیے اپنی زندگی گنوائی، تاکہ وہ جو کاز ہے، جو مین ہمارا چیز ہے، جو ہے کہ ٹو اسپریڈ وننس آف گاڈ، دا اسلامک مونوتھزم، اس چیز کو پھیلانے کے لیے لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا ہے، کیا کیا نہیں کیا ہے پورے اسلامک ہسٹری میں، اور مقصد کیا ہے. اس چیز کو ہم جئیں گے اور انشاءاللہ ضرور جئیں گے. سو فار 13 ایئرس 13 سال اللہ تعالیٰ نے کمانڈ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اسلام جو ہے وہ صرف کمیونیکیشن سے پھیلے، صرف ہم لوگ بات سے پھیلائیں. تو مکہ میں سب سے پہلے جب اسلام اسٹارٹ ہوا تو سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وائف خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اسلام کے بارے میں بتایا. انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اپنے دو بیسٹ فرینڈ جو ابوبکر رضی اللہ عنہ کے تو ان کو بتایا، اور دھیرے دھیرے انہوں نے کمیونیکیشن سے اسلام کو پورا پھیلایا، بائی ٹیچنگ پیپل واٹ اللہ وانٹس، کہ اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے آپ سے اور اصلی ریلیجن ہے کیا. کیونکہ اس ٹائم مکہ میں آلدو ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا تھا، اور وہ جو اسٹینڈ تھے، ان کا اسٹینڈ تھا کہ وننس آف دا گاڈ، دا مونوتھزم. بٹ لوگ پورا ڈیویٹ ہو گئے. لوگ جو ہے وہ اللات اور عزیٰ کی ورشپنگ کرنے لگے، ان کو ماننے لگے اور ان کو سیکریفائس کرنے لگے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ آئے ایز اے میسنجر، تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کا جو میسج ہے وہ دنیا میں پھیلا سکیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا 13 سال وہاں پہ مکہ میں صرف اسلام پھیلایا تھرو دا کمیونیکیشن، اور وہ لوگوں سے بہت ہی اچھے سے پیش آتے. تب کے لوگ جو تھے وہ ان کے جو بھی بلیورز تھے ان کے ساتھ بہت ہی برا ویوہار کرتے، بہت ہی برا. لائک اگر ہم لوگ لے لیں یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو فیملی تھی، ان کے مدر کو اور ان کے فادر کو انہوں نے مار دیا، کیونکہ وہ غلام بھی نہیں تھے جو ان کو خرید سکے. اور جو بلال علیہ السلام جو غلام تھے تو ان کو تو اتنا مارا، کیونکہ صرف اس وجہ سے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، اور کیونکہ اس وجہ سے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہیں نہ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کا عہدہ بہت بڑھ جائے گا کہیں نہ کہیں، اور جو وہ ہیں ان کی پوزیشن جو ہے، ان کی پوزیشن کہیں نہ کہیں ہٹ جائے گی. تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی پوزیشن خراب ہو، کیونکہ وہ اپنی پوزیشن کے لیے بہت زیادہ ہی پروٹیکٹیو تھے، کہ ان کو پتہ تھا کہیں نہ کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں. کئی لوگوں کو پتہ چل گیا تھا یہ چیز، بٹ اسٹل they didn't want to accept it، کیونکہ وہ ان کے سامنے جھکنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کی کمیونٹی ہی آگے رہے. سو لوگوں نے ان کو ٹارچر کیا، بہت لوگوں کو مارا، اور مسلمس کو بیوکاٹ کر دیا. جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی وائف جو ہوتی ہیں خدیجہ رضی اللہ عنہ، ان کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس بیوکاٹ کے بعد، کیونکہ ان کو کتنے مہینوں تک ان کو کھانے کو نہیں ملتا ہے، ان کو رہنے کو نہیں ملتا. ان کو ایک پہاڑی میں شفٹ ہو جاتے ہیں، وہ لوگ وہاں پہ رہتے ہیں. تو انہوں نے بہت زیادہ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے ریٹیلیٹ بالکل نہیں کیا اس چیز کا، پورے اتنے سالوں میں کبھی بھی ریٹیلیٹ نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کمانڈ کی تھی کہ ان کو بالکل پیشنٹ رہنا ہے اس چیز میں، ان کو کچھ نہیں کہنا ہے. تو ان کا کام کیا تھا کہ بس میسج کو پھیلانا. آل دو وہاں کے لوگوں نے ان کے اوپر بہت ظلم کیا، لیکن پھر بھی وہ اس چیز پہ ہی کھڑے رہیں، وننس آف دا گاڈ وچ از اسلامک مونوتھزم. سو جب قریش نے پلاٹ کیا کہ ہم اب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مار دیں گے، اسیسینیٹ کر دیں گے، کیونکہ اب بہت ہو گیا ہے، تب اللہ نے ان کو پروٹیکٹ کیا، اور اس رات وہ مدینے میں شفٹ ہو گئے، مدینہ مائیگریٹ ہو گئے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ. اور وہاں پر بھی ایسا نہیں تھا کہ سب کچھ اچھا تھا، وہاں پر بھی ہپوکریٹس تھے. ہپوکریٹس مینس جنہوں نے زبان سے تو کہا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن ان کے دل میں یہی ہے کہ ہم نہیں مانتا ہے، اور کہیں نہ کہیں وہ چاہتے تھے کہ یہ سب ختم ہو جائے، اور وہ مکہ لوگوں کا ہی ساتھ دیتے تھے، لیکن وہ بس زبان سے کہتے تھے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم اللہ تعالیٰ کو ہی مانتے ہیں.
اور وہاں پر جوز بھی تھے، جو ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کا جو پوزیشن ہے، کیونکہ جوز جو ہے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ سب سے اوپر مانتے تھے، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی پوزیشن خراب ہو، اور وہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ، کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ان کو لگتا تھا کہ ان کے بیچ میں آئے گا نبی، بٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عرب میں آ گئے، مطلب مکہ میں آ گئے، تو وہ اس چیز کو کبھی ایکسیپٹ ہی نہیں کر پائے، ان کو پتہ تھا وہی نبی ہے لیکن وہ کبھی نہیں ایکسیپٹ کر پائے، ہمیشہ ان کے اگینسٹ ہی رہے۔ تو وہاں پر سب لوگ تھے، تو کہیں نہ کہیں جب مکہ اور مکن نے، جو مکہ کے لوگ تھے اور جو جیوز تھے، جو ہپوکریٹس تھے، ان سب نے مل کے جب پلان بنایا کہ ہم مدینے پہ اٹیک کریں گے یا مدینہ کے لوگوں پہ اٹیک کریں گے، تب فائنلی اللہ نے پرمیشن دی اور تب بیٹل آف بدر ہوا، کیونکہ قریش پلان کر رہا تھا پورا اٹیک کرنے کے لیے، although the Muslims who but were very few and they were poorly equipped، بٹ اللہ نے ان کو پرومس کیا، قرآن میں ہے اس بارے میں ذکر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پرومس کیا کہ آپ لڑو جا کے اور وکٹری ہم دیں گے، اور وکٹری ہوگی، کیونکہ وہاں پہ اینجلس آئے تھے لڑنے کے لیے، اور اسلام اور وکٹری جو تھی، اٹ واز اے لیسن دیٹ اللہ از ون اینڈ اسلام از اے ٹرو ریلیجن۔ اینڈ آفٹر دا بیٹل آف بدر، دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹریٹڈ دا پرزنر وتھ کائنڈنیس، جیسے اس ٹائم پہ ہوتا تھا کہ الٹا ہوتا تھا کہ جو پرزنر ہوتے تھے وہ سلیوس ہو جاتے تھے، غلام ہو جاتے تھے ان سب کے، اور جو عورتیں تھیں ان کے ساتھ وہ کچھ بھی کر سکتے تھے بیکاز ان کی غلام ہو جاتی تھی، اور وہ بٹ جاتی تھی ایسے عورتیں، ان کے ساتھ ہر غلط کام ہوتا تھا۔ لیکن اس کا برعکس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا کہ پرزنر کو کائنڈنیس سے ساتھ ٹریٹ کیا، کئی لوگوں کو ان کو پڑھانے کے لیے رکھا کہ ٹھیک ہے اگر آپ فری ہونا چاہتے ہو تو آپ کو اتنے سال تک پڑھانا پڑے گا آپ کو، مطلب ہر انسان کے ساتھ اچھے سے ہی سلوک کیا، ان کے ساتھ گیسٹ کی طرح سلوک کیا، بریکنگ دا ہارش کسٹمس آف دیٹ ٹائم۔ اور یہ ہمیں دکھاتا ہے دیٹ مشن واز ناٹ اے وار بٹ ٹو اسپریڈ اللہز میسج وتھ کمپیشن۔ لیکن قریش کیونکہ قریش چاہتے تھے کہ اٹیک کرنا چاہتے تھے دوبارہ سے، تو وہ احد کے پاس آئے، پھر سے لڑائی ہوئی، بٹ دا مسلمز ڈڈ وینٹ بٹ دے ور سکسیزفلی پروٹیکٹڈ مدینہ۔ اب قریش نے یہ تو جان لیا تھا کہیں نہ کہیں کہ وہ خود سے مسلمس کو نہیں ہرا سکتے، اکیلے نہیں ڈیفیٹ کر سکتے، کیونکہ وہ نمبر میں بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں اور وہ بہت طاقتور بھی ہے۔ تو قریش الائز فرام اکراس عربین اٹیکٹ اگین ان شوال، دوبارہ سے شوال میں ہوا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلڈ شیڈ بالکل نہیں چاہیے تھا کہ لڑائی ہو، جھگڑا ہو، خون خرابہ ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، جو ایک سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کا آئیڈیا لیا اور ٹرنچ ڈگ کیا تاکہ وہاں پہ انیمی نہ آ پائے، تو ٹرنچ ہوئی، بہت بڑی خندق کھودی گئی جس میں ایک سائڈ پہ مسلمان تھے، ایک سائڈ پہ مکہ تھے، مکہ کے لوگ تھے، انہوں نے بہت کوشش کی کہ وہ اس سائڈ آ پائیں اور ان سے لڑائی کر پائیں، بٹ یہ پاسبل ہی نہیں ہوا، آلدو جیوز جو تھے وہ بھی مکہ لوگوں کے ساتھ مل گئے تھے اور کہیں نہ کہیں وہ چاہتے تھے کہ ان کی انٹری ہو جائے کہیں سے، بٹ وہ نہیں ہو سکا اور وہ شٹ ڈاؤن کر دیا گیا ان کا، وہ جو بھی ان کا آئیڈیا تھا۔ اور ایون دا جیوز اینڈ دا ہپوکریٹس دے بیٹریڈ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بٹ دا مسلم پریویلڈ، اور اس چیز میں ان کی ہی جیت ہوئی اور وہاں پہ وہ لوگ واپس چلے گئے، مکہ کے لوگ اتنے رکنے کے بعد وہاں پہ۔ تبھی پھر ایک ٹریٹی ہوتی ہے حدیبیہ، جس میں 10 سال کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، بیکاز ان لوگوں کو عمرہ کرنے جانا تھا کعبہ میں، تو ان لوگوں نے ٹریٹی آف حدیبیہ سائن کیا جس میں 10 ایئر پیس ایگریمنٹ ہوا، لیکن جو قریش تھا انہوں نے اس کو بھی توڑ دیا، اور بائی مسکیرنگ بنو خزا جو تھا وہ جو پرے کر رہے تھے کعبہ میں اور لوگوں سے برداشت نہیں ہوا اور انہوں نے ان کو اسیسینیٹ کر دیا لوگوں کو، تو اس کے بعد وہ ٹریٹی ٹوٹ گئی، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے لوگوں کو لے کر مکہ گئے، لیکن وہاں پر بھی انہوں نے لڑائی نہیں کی، نہ کوئی وار کی، نہ کوئی بلڈ شیڈ کیا، وہاں پہ پیسفلی گئے، اور انہوں نے کیونکہ وہ اوائڈ کرنا چاہتے تھے وار اور فائٹنگ کسی بھی طرح کا، کیونکہ ان کا ہز ٹرو مشن واز ٹو اسپریڈ اسلام پیسفلی۔ سو جب پیپل وہ جو کرول تھے، جب اپریسو تھے، جو اٹیک دا مسلم، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو پرمیشن دی کہ آپ لڑو جا کے، لیکن کیونکہ بس اسلام کا ایک ہی میسیج ہے کہ ان کو بس کسی طرح وننس آف دا گاڈ پہنچانا ہے ہر کسی کو، اور اس پہ وہ تھوپنا نہیں چاہتے ہیں، نہ ہی ان کو کچھ فورس کر سکتے ہیں، بٹ ان کو بس اس میسیج کو پھیلانا ہے اور ان کو ایڈوائز کرنا ہے، بیکاز اللہ تعالیٰ نے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بھیجا تھا دنیا میں کہ وہ اسلام کو پھیلا پائے، ناٹ بائی تلوار، ناٹ بائی کلنگ پیپل، بٹ جسٹ
پھیلا سکے اس چیز کو. لیکن اگر کوئی سامنے والا اس کو وہ کرے گا، ریٹیلیٹ کرے گا، اور سامنے والا کرول ہوگا اور وہ مارے گا اور وہ کچھ کرے گا، اٹیک کرے گا، تب اس پہ اٹیک کر سکتے ہیں. بٹ ناٹ کہ گئے اور ہم پہلے ماریں گے اور کہیں گے کہ کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے اور ہرگز نہیں سکھاتا ہے. تو پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے وہاں پر، تو انہوں نے وہاں کے جو تھے ابو سفیان تھے، ان کو بلایا اور ان سے کہا کہ جو بھی کعبہ کے اندر جائے گا، جا کے اس پروٹیکشن لے گا، اور جو بھی اپنے گھر کے اندر رہے گا میں اس کو معاف کر دوں گا. اور وہ بس ان کو کیا کرنا ہے کہ ان کو جن کو اسلام قبول کرنا ہے وہ اسلام قبول کر لیں، جن کو اسلام نہیں قبول کرنا ہے وہ پیسفلی رہیں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، اور ہم بس یہاں پہ رہنا چاہتے ہیں. تو بس مطلب وہ فتح ہو گیا، کعبہ مکہ اس طرح فتح ہوا. اور آگے کی چیز، آگے کی اس میں ہم لوگ سیریز میں اور بھی چیزیں پڑھیں گے. دیٹ اٹ از دا اینڈ آف دا سیریز 1. تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ خیر. انشاء اللہ ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.